ذرا سوچیں، سال 2026 ہے اور دنیا کی آنکھ ایک بڑی خبر پر کھلتی ہے: ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ۔ لیکن کیا یہ حملہ قانونی تھا؟ آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس فوجی کارروائی کا سرکاری جواز کیا تھا اور اس پر کیا سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ تو یہ ہے وہ واقعہ جو اس پورے تجزیے کے مرکز میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے قدم کو جائز ثابت کرنے کے لیے دنیا کو کیا کہانی سنائی گئی؟ اچھا، تو آئیے سیدھا مدے کی بات کرتے ہیں۔ اسٹینفورڈ لا اسکول کے ایک ماہر قانون ایلن وائنر نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ حملہ واضح طور پر غیر قانونی تھا۔ یہ کوئی معمولی الزام نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے۔ تو امریکی انتظامیہ نے دنیا کے سامنے اس جنگ کا جواز کیسے پیش کیا؟ آئیے ان کے سرکاری دلائل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے 4 بڑی وجوہات بتائیں۔ پہلی، ایران کی طرف سے ایک فوری خطرے کو ٹالنا۔ دوسری، اس کی فوجی طاقت کو ختم کرنا۔ تیسری، اسے ہر قیمت پر ایٹمی ہتھیاروں سے روکنا۔ اور آخر میں وہاں حکومت کو تبدیل کرنا۔ لیکن یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیا یہ دعوے حقائق کی کسوٹی پر پورے اترتے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ شواہد کیا کہتے ہیں۔ اس پورے معاملے کا مرکزی سوال یہی ہے: کیا خطرہ واقعی اتنا فوری تھا کہ جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ بچے نہیں تھا؟ انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام دوبارہ بنا رہا ہے، لیکن دوسری طرف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA، جو اس معاملے پر دنیا کا سب سے معتبر ادارہ ہے، اس نے کہا کہ انہیں ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی منظم پروگرام نظر نہیں آیا۔ دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہی تضاد ہمیں میزائل کے دعوے میں بھی نظر آتا ہے۔ انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ایرانی میزائل جلد ہی امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن خود امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی اپنی رپورٹ میں یہ اندازہ 2035 کا لگایا گیا تھا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر ایران ایسا کرنے کا فیصلہ کرے۔ جلد اور 2035 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس قانونی بحث کو سمجھنے کے لیے پیشگی دفاع کے اصول کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی پر صرف اس لیے حملہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں حملہ کر سکتا ہے۔ خطرہ بالکل سر پر ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آپ پر بندوق تان کر کھڑا ہے اور بس ٹریگر دبانے ہی والا ہے۔ صرف اس لمحے میں طاقت کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی بین الاقوامی صورتحال، لیکن خود امریکہ کے اندر اس جنگ کی قانونی حیثیت پر کیا بحث چل رہی تھی؟ یہاں اصل آئینی تنازعہ صدر اور کانگریس کے اختیارات کے بیچ تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کانگریس سے پوچھے بغیر ملک کو اتنی بڑی جنگ میں جھونک دے؟ یہ اختیارات کی وہ کلاسک کشمکش ہے جو سیدھی سیدھی امریکی آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ صدر فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، لیکن دوسری طرف آرٹیکل 1 جنگ کا اعلان کرنے کا حتمی اختیار صرف اور صرف کانگریس کو دیتا ہے۔ اسی کشمکش کو قابو میں رکھنے کے لیے 1973 میں وار پاورز ریزولوشن بنایا گیا تھا۔ یہ قانون صدر کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کرنے سے روکتا ہے، اور ناقدین کا یہی کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے وقت ان میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں کی گئی تھی۔ مطلب صدر نے کانگریس کو نظر انداز کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اچھا، تو یہ قانونی سوالات صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں تھے۔ آئیے اب ذرا بین الاقوامی قانون کے فریم ورک کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کا چارٹر جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا، وہ کسی بھی ملک کو اپنی مرضی سے جنگ شروع کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے تحت طاقت کے استعمال کے صرف 2 ہی قانونی راستے ہیں: یا تو سلامتی کونسل اس کی اجازت دے، یا پھر کوئی ملک اپنے اوپر ہوئے حملے کے جواب میں دفاعی کارروائی کر رہا ہو۔ اور ذرائع کے مطابق دنیا بھر کے زیادہ تر قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ایران پر حملے کے وقت ان دونوں میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہو رہی تھی۔ نہ سلامتی کونسل کی اجازت تھی اور نہ ہی یہ کسی حملے کے جواب میں کی جانے والی کارروائی تھی۔ اور شاید انتظامیہ کی سوچ کو صدر ٹرمپ کے اپنے اس بیان سے بہتر کوئی چیز واضح نہیں کرتی جو انہوں نے جنوری 2026 میں دیا تھا۔ یہ بیان اس بات کی صاف عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت کی انتظامیہ بین الاقوامی قانونوں کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مستقبل کے لیے کیا مثال قائم ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک نئی خطرناک روایت کی شروعات ہے؟ یہ لا اسکول کی اونر ہیتھوے یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا۔ یہ اس بڑے رجحان کا حصہ ہے جہاں بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلی خلاف ورزیوں پر سخت رد عمل آتا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ان تمام تجزیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے اقدامات ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں بین الاقوامی قانون کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور طاقت کا استعمال ایک نیا معمول بن جاتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول۔
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जंग के वो उसूल जिन पर दुनिया ने इत्तेफाक किया था उन्हें एक तरफ रख दिया जाए तो फिर बाकी क्या बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जवाब उस दुनिया की शक्ल तय करेगा जिसमें हम सब ने रहना है।